बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब वक्त आ गया है कि लोगों को भयानक सच सामने आए, पता चले कि ये जो 5 लोग मरे थे, अब उनके डॉट्स आप कनेक्ट करते जाएं तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी के साथ क्लियर होती जाएंगी कि टाइटैनिक जो डूबा था और जो हमें कहानी सुनाई गई थी जो उसके 2 टुकड़े हुए हैं, वो असल में 2 टुकड़े नहीं थे, वो डुबोया गया था। वो जो थ्योरीज हैं, अब आप उनके डॉट्स कनेक्ट करते जाएं और आज जो टाइटन आप दोस्त का वाकया हुआ है, इस पायलट का और सीईओ का, इनके डॉट्स आप कनेक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं ताकि आपको पता चले कि कहानी कितनी दर्दनाक है और मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो ओरिजिनल टाइटैनिक डूबा था उसमें 3 लोग सवार थे, यानी 3 ऐसी अहम शख्सियात सवार थी कि जिसका आज तक किताबों में जिक्र है, हिस्ट्री के अंदर जिक्र है, लेकिन शायद आम लोगों को पता नहीं है, यानी पाकिस्तानियों को तो शायद इसका अंदाजा ना हो उस लेवल का। इसमें बहुत बड़े बड़े इलीट क्लास के लोग सवार थे और इतने बड़े थे जो हुकूमतें बना सकते थे, गिरा सकते थे, मुस्तकबिल तय कर सकते थे। इनमें थे एक जॉन जेकब एस्टर, ये अपनी बीवी के साथ थे। फिर उसके बाद इसमें आइजोडोर स्ट्राउस और उसकी वाइफ, ये लोग थे। और अहम तरीन नाम बेंजामिन गुगेनिम, ये असल में सवार थे। अब ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो उस वक्त जो शैतानी ताकतें थी या जो दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतें थी, वो उस वक्त एक फेडरल रिजर्व बैंक कायम कर रहे थे। और उनका प्लान ये था कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के अंदर बैंक है जो तमाम के तमाम अमेरिका को कंट्रोल करता है, उसको चंद खानदान कंट्रोल करते हैं। यानी हमारे यहाँ पर जिस तरह स्टेट बैंक है, वहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक है, और उस बैंक की मर्जी के बगैर आप ना अमेरिका के कोई भी फाइनेंस का फैसला कर सकते हैं, ना कोई नोट छाप सकते हैं। हुकूमत अमेरिका ने अगर नोट भी लेने होते हैं तो फेडरल रिजर्व बैंक को कहती है वो नोट छापते, वो सूद पर आपको देते हैं, और उसको बड़े बड़े शैतानी ताकतों के हामिल खानदान कंट्रोल करते हैं। ये 3 अपोज कर रहे थे और उन्होंने कहा था किसी सूरत हम इसका क़याम नहीं होने देंगे, और वो अमेरिका जा रहे थे और वहां पर वो गुफ्तगू करने जा रहे थे, और इनका असर और सूख इतना था कि उसके बाद शायद फेडरल रिजर्व का कायम करना नामुमकिन होता। अब टाइटैनिक के उस जहाज के अंदर इन समेत बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, वो सारे मारे गए। अब जो थ्योरीज आज तक हमें बताई जा रही हैं कि टाइटैनिक 2 टुकड़े हो गया, फिल्म के अंदर दिखाया गया कि वो जो गरीब लड़का था जैक, उसकी रोज के साथ मोहब्बत हो गई, ये असल में जो कहानी है वो कहानियां ही है, यानी इसमें अभी तक कोई रियलिटी और थ्योरी नहीं है। ये तो फिक्शन की स्टोरी आपको बताई गई है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज के दौर के वाक़े के साथ इसका ताल्लुक किस तरह बनता है, आइजोडोर स्ट्राउस और उसकी बीवी, ये असल में जो ओशियन गेट के सीईओ हैं और ओशियन गेट के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, जो इस पूरे खेल के अंदर मेन किरदार थे, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो इसको ड्राइव करके लेके गए हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, जो असल में शैतानी ताकतों के खिलाफ भी थे उस वक्त, यानी एलीट क्लास थे लेकिन वो खिलाफ थे। उनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर ये असल में इस सीईओ की वाइफ है। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और डॉट्स आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी जो इनकी वाइफ हैं वो असल में ये जो ड्राइवर थे, या आप जिसको सीईओ हैं, या पायलट थे, या फाउंडर थे, या बनाने वाले थे, ये असल में उनकी बीवी हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मौमा ये है कि जो कहानी अब आपको समझने वाली है उसको जरा आप समझिएगा, और डॉट्स आप कनेक्ट करते जाएं, चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। मामला क्या है? ये जो शख्सियत है जिनको कहा जा रहा है कि जी असल में जो फाउंडर हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब चीज उन्होंने बनाई। और आपने गौर किया, हमेशा ये होता है कि कोई चीज का नुकसान हो जाए तो पायलट पर डाल दो, गाड़ी का नुकसान हो जाए ड्राइवर पर डाल दो, इवन कि राह चलता कोई गाड़ी मार जाए, आगे आ जाए, उसकी गलती की वजह से ड्राइवर बेचारा बचाते बचाते तबाह हो जाए, लेकिन सब कुछ ड्राइवर। एग्जैक्टली ये सूरत हाल हो रही है। जैसे ही ये सब कुछ डूबा, तबाह हुई, कहा गया जी वो असल में आप दोस्त फट गई थी, उसके अंदर क्रैक आ गया था, फलाना आ गया था, सारे का सारा मलबा इस पर डाल दिया। ये असल में जीनियस इंसान था, ये जिसने बनाई है। अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस लेवल की, उसने वो बना ली है छोटे से बजट के साथ। और वो कह रही है कि वो 12,000 फीट अंदर तक चली गई है,
اور جا کر اس نے وہاں پر ٹائٹینک کا جو ملبہ ہے وہ اب پرائیویٹلی وہ شخص دیکھنے جا رہا ہے جس کی بیوی کے پرکھوں نے یعنی آباء و اجداد نے ٹائٹینک کے اندر جانیں دی تھی، جو اس وقت بڑی طاقتوں سے لڑ گئے تھے کہ فیڈرل ریزرو کا قیام نہیں ہوگا، اور بعد میں وہ ایک سانحہ کریٹ ہو گیا تھا جس کو ہمیں فلم کی صورت میں ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ٹائٹینک کا اصل میں جو واقعہ ہوا تھا وہ اس صورت میں ہوا تھا، جو معاملہ ہوا تھا کہ جی یہ دیکھیں 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس کی کوئی تحقیقات اس طرح کی ہو کہ کوئی چائنا اس میں کردار ادا کرے، رشیا کرے کہ جی وہ واقعی اس طرح 2 ٹکڑے ہوا تھا جس طرح فلم بنی تھی، اور واقعی وہ جیک تھا، اس میں تو ساری ایلیٹ کلاس تھی، اس میں تو ایسے یعنی جہاں پر 40,000 انڈے سرو کیے گئے کھانے کے لیے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں پر لوگوں کی عیاشی اور معاملہ کیا تھا۔ وہاں ہر طرح کی ایلیٹ یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ تھے، اور پھر یہ جی آئس برگ آ گیا تھا سامنے، وہ ٹکرا گیا تھا بھی، وہ کیسے ٹکرا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو اس وقت جو ڈرائیو کر رہا تھا اس کو چلانے والا اور کیپٹن جو تھا ایڈورڈ، اس کے جو الفاظ تھے اس نے وہ کیوں کہے تھے۔ دیکھیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، صبح شام اس وقت آپ، یہ قدرت کا قانون ہے، آپ خدا کو چیلنج کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو سزا نہیں دیتا۔ فرعون نے کتنی دیر تک چیلنج کیا تھا، اور سٹل آج بھی دیکھ لیں دنیا کے اندر شیطانی طاقتیں چیلنج کر رہی ہیں کیا وہ تباہ ہوگی۔ ظالم آج دیکھ لیں امریکہ نے کتنے سالوں سے 200-250 سالوں سے دنیا کے اندر کروڑوں لوگ مار دیے جنگوں میں، تو کیا ہو گیا امریکہ کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اللہ پاک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کی پکڑ نہیں کرتا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے ضرور یہ بات کہی تھی کہ اب خدا بھی چاہے گا تو یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی، اس کی لاجک سمجھیے۔ آپ جب بھی قدرت کو چیلنج کرتے ہیں آپ کی پکڑ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قدرت آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے۔ اس نے ڈیزائن اس کا دیکھا، اس نے چیزیں اس کی دیکھی، سارا کچھ اس نے دیکھا، تو اس نے کہا تھا یہ اتنا فلا لیس ہے کہ اس میں ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد بھی بعد میں کہا گیا نہیں اس کی ڈیزائن میں فالٹ تھا فلانا۔ اہم ترین جو بندے تھے جو رکاوٹ بنے تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے اس میں۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو اب معاملہ سامنے آیا، اس وقت باٹس تھی اتنی زیادہ، سارے لوگوں کو بچایا جا سکا تھا لیکن انہوں نے نہیں بچایا۔ جتنے وہاں پر ایلیٹ کلاس لوگ تھے، جتنے سوار تھے، اس سے کئی گنا زیادہ کشتیاں تھی، کیپیسٹی تھی، چیزیں تھی، وہ نہیں بچایا جا سکا ان کو۔ اور اس ساری صورتحال میں کہا گیا کہ مس مینجمنٹ ہوئی، لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا، فلانا حادثہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ابھی تک نہیں پتا کہ واقعی وہ آئس برگ سے ٹکرایا ہے، اتنی دور سے آپ کو پتا کیوں نہیں چل پایا، اور اس کے بعد اس کمیونیکیشن سسٹم کیوں جام تھا، اور بہت ساری چیزیں۔ اب اس ساری صورتحال میں اس واقعے کی تھیوری سے آج تک، اور وہ جو بندہ اس کی تحقیقات کرنے کے لیے جائے گا دیکھے گا اسی کو پتا چلے گا انہوں نے وہ چیز بنا لی تھی اتنی سمندر کی گہرائی تک، تو سوائے امریکہ کی نیوی کے اور بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے، تو اتنی گہرائی تک تو وہی جا سکتا تھا۔ تو اس نے یہ چیز بنا لی اور وہ نیچے تک چلا گیا۔ اب وہ جا کر جو ریکس دیکھے گا اس کو ظاہر سی بات ہے وہ ریکارڈ کرے گا، ریکارڈ اس نے کرنا تھا، اس نے بتانا تھا اچھا اس میں یہ چیز ہے، یہ ہوا، ہمیں فلم میں یہ دکھایا گیا۔ وہ انڈیپینڈنٹلی تھا، اور جو اس کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد، ایون کہ وہ لوگ کئی دفعہ جا کر ان رشتہ داروں سے ملتے بھی رہے جو یہ لوگ مر گئے تھے، یہ بیوی کے تھرو وہ جا کر رشتہ داروں سے ملتا رہا، کوئی جرمنی میں، کوئی کہیں کہ جی بتاؤ، انہوں نے کہانیاں بتائی کہ ہم نے یہ دیکھا، ہمارے بڑوں نے بتایا ٹائٹینک ڈوبتے ہوئے یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کے دماغ میں ساری کہانیاں تھی کہ اصل سچائی کچھ اور ہے، اس کی وہ تلاش کے لیے گیا، اور اس ساری صورتحال میں یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس کو پاگل کریٹ کیا جا رہا ہے دنیا کی نظر میں، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ میڈیا پر اچانک لوگ آ گئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب آ گئے ہیں، امپلائیز آ گئے ہیں، تو اس میں تو فالٹ تھا۔ اب ایک بات بتائیں، بلینرز اس میں سوار تھے، ارب پتی لوگ اس میں سوار تھے، کیا انہوں نے کسی سے بریفنگ نہیں لی؟ اور وہ بے وقوف سی ای او تھا جو اتنا بڑا فالٹ تھا کہ وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی اس کے پر خچے اڑ گئے ہیں، اور وہ اس کو بنائے، اس کو پتہ اتنے سال کی اس کی محنت، 0/0 76 سال کا اس کا تجربہ ہے۔ یا تو بندہ خود نہ جا رہا ہو تو سمجھ آتی ہے وہ کیا تلاش کرنے کے لیے جا رہا تھا نیچے، کیا راز ایسے تلاش کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر سمسن کارٹون میں وہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی، وہ سمجھیے ذرا سمسن کارٹون میں کیا بات کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ریکج جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا ٹائٹینک کا، تو وہ نیچے جاتا ہے خزانے کے لیے۔ اب ہمارے نزدیک جب خزانے کی بات آتی ہے تو خزانہ کیا ہوتا ہے؟ ہیرے جواہرات، موتی، پیسہ، دولت، یہی، جبکہ ہر کسی کے لیے خزانہ کچھ اور ہے۔
اب دنیا کے لیے اس کے لیے خزانہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے لے کر آئے کہ اصل میں وہاں پہ ویڈیو بنائے کہ کیا چلا تھا، اس کے ملبے کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں تھیوریز جو بتائی جاتی رہی اس کے ساتھ کیا، اس کو تحقیقات کریں کیا، اور کون سی ایسی طاقتیں تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ ٹائٹینک واقعے کا کوئی تحقیقات ہو۔ 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے، 110 سال کے قریب کا واقعہ ہے، اور اس کی تحقیقات ابھی تک نہیں ہوئی، نہ پتا چلا، بس یہ کہا گیا اس بار آپ نے اور ہم نے ایک فلم دیکھ لی۔ اب جب بھی ٹائٹینک کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے اصل میں وہ ٹکرایا کیسے تھا وہ زیادہ نہیں آتا، ہمارے سامنے وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے، وہ لڑکا لڑکی کی جو محبت تھی وہ زیادہ ہے، اور فلم بن گئی، اور اس کے اوپر آج تک ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جیک کو بچایا جا سکتا تھا، نہیں بچایا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اصل میں کیا واقعی وہ 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا تھا، یعنی ایک چیز جو ہے آگے سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد وہ درمیان سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، فزکس کیا کہتی ہے، تو یہ اصل میں وہ جو کہانیاں ہیں، اب ان کے کردار جب سامنے آ رہے، تو اس کو آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو چیزیں بڑی کھل کر سامنے آتی ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔